السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ پیاری ماں اور بہنوں، محترم بھائیوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے چپا چپا تک پھیلا دیا امانت کے ساتھ۔ محترم بھائیوں، جتنے بھی عبادات ایک مسلمان کرتا ہے اور جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے، ساری عبادتیں اور سارے نیک کام اللہ کے نزدیک قبول ہونے کے لیے ایک بڑی شرط اخلاص کی ہے۔ بہت بڑی شرط ہے یہ اخلاص۔ اخلاص صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنا اور دین کا کام کرنا، نیک کام کرنا، اچھے سے رہنا، یہ اخلاص ہے۔ کسی بھی عمل میں اخلاص اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی آگے بڑھ چڑھ کر کے اس کا عمل قبول کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی وہ بہت بہترین زندگی گزارتا ہے، اور خبر میں اور آخرت میں اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی ضمانت ہے۔ تو یہ اخلاص کو نقصان پہنچانے والے بہت سارے کام ہیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ مخلص نہ رہیں، ہمارے اندر اخلاص نہ آئے، کیونکہ اللہ نے اخلاص کے ساتھ رہنے والوں کو، کام کرنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو بڑے بڑے انعامات دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نہ آئے، اس لیے بہت ساری چیزیں سامنے لا کر کے اخلاص کو گنوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اخلاص کو نقصان پہنچانے والی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے ریاکاری، ریاکاری، دکھاوا۔ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ یہ زمانے میں یہ بہت ضروری ہے، خاص کر نوجوانوں کے اندر۔ آج جو سوشل میڈیا پر خود نمائی کی جو بیماری شروع ہوئی ہے، کہ جو بھی ہو اپنے طور سے کچھ فوٹوز ہے اپنی اچھائی کے وہ شیئر کر دیتے ہیں، لوگوں کے اندر دکھاوے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ تو حج کو جاتے ہیں، تو حج کو جا کے طواف کے درمیان بھی وہ ویڈیو پکڑ کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہم نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، نیک کام، جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی ویڈیو پکڑتے ہیں، شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی ہے۔ تو یہ ریاکاری اخلاص کو نقصان پہنچانے والی چیزوں میں سے بہت بڑی چیز ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل کو بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں۔ دل کو لگنے والی بیماریوں میں دو بیماریاں بڑی خطرناک اور بڑی بھیانک ہیں۔ دل کو بیماریاں آتی ہیں، وہ دل کی بیماریوں میں دو بیماریاں بڑی خطرناک ہیں۔ ایک تو ریاکاری اور دوسرا تکبر اور گھمنڈ۔ انسان کو پغر آ جائے، گھمنڈ آ جائے، تکبر آ جائے، اپنے سے بڑھ کر کے کسی کو دیکھے نہیں، بلکہ سب کچھ اپنا ہی سمجھے، بہت بڑا ہوں میں سمجھے۔ تو یہ تکبر اور دکھاوے کے لیے کام کرنا، یہ دو چیزیں انسان کے دل کو لگنے والی بیماریوں میں خطرناک بیماریاں ہیں۔ اگر انسان ان کا تدارک نہ کرے، انسان ان دو بیماریوں کو پکڑ نہ کرے، ان کا علاج نہ کرے، تو انسان کا ایمان غارت ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ کافر کی موت مرے گا۔ میرے ماں اور بہنوں، ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ریاکاری کہتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کا کام کرنا یا عبادات کرنا، لوگوں کے اندر ایک نام کمانے کے لیے دین کا کام کرنا یا عبادات کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، اچھی باتیں بولنا، لوگوں کے اندر مقام پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر عزت پانے کے لیے، لوگوں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے، دین کے کاموں کو آگے بڑھ چڑھ کر کے لوگوں میں دکھاوے کے لیے کرتے رہنا، یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری یہ خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو شرک کہا ہے۔ ریاکاری شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے۔
اور دکھاوے کے لیے دین کا کام ہو یا عبادات ہو یا دنیا کا بھی کچھ کام ہو دکھاوے کے لیے کرنا، یہ کافروں مشرکوں کا طریقہ ہے، مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، کہ مومنوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ایسے لوگوں کی طرح تم نہ ہونا جو لوگ اللہ اپنے گھروں سے نکالے گئے بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ اتراتے ہیں، اسی طرح سے وہ خود نمائی کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ریاکاری کرنے والے، خود نمائی، اپنا آپ بڑائی بیان کر لینے والے اور اسی طرح سے دکھاوے کے لیے کام کرنے والے، یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، مومن کی پہچان وہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ریاکاری انسان کے اندر غیر محسوس طریقے سے داخل ہو جاتی ہے، غیر محسوس طریقے سے داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، ریاکاری تمہارے عملوں میں چونٹی کے چال سے بھی زیادہ آہستہ سے آتی ہے۔ چونٹی کی چال کتنی نرم ہوتی ہے، دکھائی بھی نہیں دیتی، چونٹی چلتی ہے تو سنائی بھی نہیں دیتا، دکھائی بھی نہیں دیتا، بالکل آواز نہیں آتی چونٹی کی چلن میں، اس سے بھی ہلکے انداز میں انسان کے عملوں میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ ریاکار بن گیا ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جن جن چیزوں سے بہت زیادہ ڈر محسوس کیا اس میں سے ریاکاری بھی ایک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ ڈر مجھے میری امت کے اوپر شرک اصغر سے ہے۔ صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دکھاوا۔ پھر کہا کہ دجال کا فتنہ تو کم ہے، ریاکاری کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہے دکھاوے کا فتنہ، کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کو لوگوں کی دکھاوے کے لیے کرے، کوئی آدمی اللہ کے دین پر عمل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرے، کوئی آدمی دین کا کام، اللہ کے دین کا کام لوگوں میں تعریف چاہنے کے لیے کرے، تو یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دجال کا فتنہ یہ دکھنے والا فتنہ ہے، لیکن یہ ریاکاری کا فتنہ نہ دکھنے والا فتنہ ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، ریاکار کو معلوم ہے، اور کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ عبادت تو وہ معمول کر رہا ہے، لوگ سمجھیں گے کہ بڑا متقی ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ دکھاوے کے لیے دوسروں کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ میں روکنے کے لیے مجھے معلوم نہیں ہے اور میں کام کر رہا ہوں، آپ مجھے آ کر کے روکیں گے بولے تو آپ کو بھی معلوم نہیں میں کس لیے کر رہا ہوں یہ کام۔ تو یہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہو تو میں روکتا آ کے، لیکن یہ نظر نہیں آنے والا فتنہ ہے، کرنے والے کو ہی معلوم ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ دجال کا فتنہ تو معلوم ہو جاتا، یہ فتنہ معلوم بھی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر چیز کی ایک آفت ہوتی ہے، ایک مصیبت ہوتی ہے۔ دین اسلام کی مصیبت کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ آپ دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں لیکن دکھاوا ذرا آ جائے تو یہ سارا عمل برباد ہو جائے گا، سارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ دین کا نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بہت ساری اللہ کی طرف سے نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والے، لوگوں میں تعریف چاہنے کے لیے، مرتبہ چاہنے کے لیے، عزت چاہنے کے لیے دین کا کام کرنے والے، یہ اللہ کی بہت ساری انعامات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ایمان سے محروم ہو جائے گا، نفاق اس کے دل میں جنم لے لے گا۔ آدمی جو دکھاوے کے لیے عبادت کرے، دکھاوے کے لیے نیک کام کرے، دکھاوے کے لیے اچھا کام کرے، آج تو ساری زندگی دکھاوے کی زندگی ہو چکی ہے، تو یہ سارے دکھاوے کے لیے کام کرنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ ایمان آدمی کا گم جاتا ہے۔ منافقین کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں بلکہ یہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جب نماز کو آتے ہیں تو بڑی سستی سے آتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، بس لوگوں میں دکھانے کے لیے کہ ہم حاضر ہو گئے یہ بتانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا نقصان تو سارے نیک عمل برباد ہو جائیں گے۔ اخلاص سے جو کیے ہیں پہلے اعمال، کسی ایک عمل میں ہماری ریاکاری آ جائے تو سارا کیا ہوا پچھلا عمل اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اگر کوئی آدمی اخلاص کے بغیر کچھ کام کرتا ہے، آگے بڑھ کر کے اس عمل کو ہم اڑتی ہوئی دھول اور راکھ بنا دیں گے۔ کتنا بھی عمل کرو، بہت زیادہ عمل کرو، لیکن اس کے اندر دکھاوا آ گیا، لوگوں کی تعریف چاہنے کا جذبہ دل میں آ گیا، تو پھر وہ عمل بیکار ہے، برباد ہے۔ عمل کتنا ہی بڑا ہو، ذرہ بھی اگر ریاکاری دکھاوا اس میں آ جائے، اتنا بڑا عمل بھی اللہ بیکار کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پکڑی کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے۔ آپ غورو کہ اگر کوئی بھیک مانگنے والا آدمی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور اپنی برتن وہ سامنے رکھے، اس کے اندر کھانا ڈالا گیا اور اس نے آدھا کھانا کھا لیا، کیا وہ بچے ہوئے آدھے کھانے میں سے کوئی ایک شریف آدمی کھائے گا؟ اس نے آدھا کھانا کھا لیا پلیٹ کے اندر، برتن میں، بھیک مانگنے والا، اور آدھا رکھا ہوا ہے، آدھا کوئی شریف انسان کھائے گا اس کے پلیٹ کا بھیک؟ اللہ رب العالمین شہنشاہ ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اللہ کے لیے، اور اسی طرح سے دین کا کام کرتا ہے اللہ کے لیے کام کرنے میں لوگوں کی تعریف آ گئی، لوگوں کا بھی تھوڑا خیال آ گیا کہ لوگ بھی میری تعریف کریں گے بول کر کے، تو وہ آدمی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں دوسروں کو ملا دیا، انسانوں کو ملا دیا۔ تو یہ ہم ہے کہ بھکاری کے پلیٹ سے ہم نہیں کھاتے، اس کا کھایا ہوا جھوٹا نہیں کھاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ہے، عمل اس کے لیے کیا جا رہا ہے، اچانک دوسروں کو اس میں ملا دیے تو وہ جھوٹا ہو گیا، اللہ اس کو کیسے قبول کریں گے؟ اللہ کے لیے ہی اگر کام کیا جائے تو اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیے جانے والے کام میں دوسروں کو بھی اگر ملا دیے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سارا حصہ اپنا چھوڑ کے دوسروں کو دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ کو اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہو تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، گھر کے اندر کا کام، باہر کا کام، عبادتیں ہیں، نیک اعمال ہے، صرف دکھاوا ہوتا ہے دکھاوے کے لیے، تو یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دکھاوے کے لیے کام کرتے کرتے اگر کوئی آدمی مر گیا تو قیامت کے روز بھی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مر گیا تو شہید کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی آدمی حج کرتے ہوئے مر گیا تو تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ ایسے اگر کوئی آدمی دکھاوا کرتے ہوئے انتقال ہو گیا، شہرت چاہتے ہوئے، اپنی تعریف کے لیے کام کرتے ہوئے انتقال ہو گیا، تو قیامت کے روز ویسے ہی وہ اٹھایا جائے گا، اور یہ بہت بڑی ذلت ہوگی قیامت کے روز اس کے لیے۔ قیامت کے دن بڑی رسوائی اس کی ہوگی۔ کیسے رسوائی ہوگی؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ آ کے کھڑے گا، بولے گا اللہ تیرے لیے میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، اس کا بدلہ تو مجھے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے یہ جو کام کیا، دین کا عمل کیا، اس کے اندر تو نے فلاں کو بھی شریک کیا، فلاں کو دکھاوے کے لیے یہ کام کیا، جا فلاں کے پاس جا کے پوچھ لے، میں دیکھتا ہوں کہ فلاں آدمی تجھے کیا دیتا ہے۔ کتنی بڑی ذلت ہے۔ انسان وہ نفسی نفسی بولتا رہے گا، ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے کچھ کام کریں، قیامت کے اللہ کہیں گے فلاں آدمی کو دکھانے کے لیے تم نے یہ کام کیا نا، فلاں آدمی کے پاس جا کے اجرت مانگ لیے، دیکھتے ہیں وہ کیا دیتا ہے۔ کیا دے گا وہ انسان؟ کیا دے گا؟ ہمارے عمل، ہماری نیکی کا بدلہ معمولی انسان کیا دے سکتا ہے؟ ہماری نیکیوں کا بدلہ رب العالمین دے گا۔ اس سے امید رکھنا چاہیے، جو بھی نیک کام کرے امید اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ بدلہ جزا وہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہماری ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر لوگ کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ کچھ تعریف کریں گے کہ تعریف سے ہمارا پیٹ کیا بھرنے والا ہے، کہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ ریاکاری عبادتوں میں آ چکی ہے اور معاملات میں آ چکی ہے۔ ہر جگہ پر آدمی دکھاوے کی زندگی گزار رہا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بلا ہے اور موجودہ دور کا ایک فتنہ ہے۔ یہ فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت سلگائی جائے گی یہ 3 لوگوں کے ذریعے سے۔ ایک تو عالم ہوگا، بہت علم کی خدمت کیا، بہت خاری خدمت کیا، قرآن کی، حدیث کی، علم کی۔ اور دوسرا یہ متصدق ہوگا، صدقہ کرنے والا مالدار ہوگا، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خیرات کیا ہوگا۔ اور تیسرا شہید ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ تینوں کو اللہ بلائیں گے، پوچھیں گے، سب تینوں اپنے اپنے طور پر بولیں گے کہ اللہ تیرے دین کے لیے ہم نے یہ کام کیا۔ اللہ بولیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ۔ عالم کو بولے گا اللہ تعالیٰ کہ تو نے علم کو بانٹا اس لیے کہ لوگ تجھ کو بڑا عالم بولے۔ اور صدقہ کرنے والے کو اللہ کہے گا مالدار کو تو نے صدقہ کیا، مال دیا، دولت دیا لوگوں کو اس لیے کہ تجھ کو لوگ بڑا سخی بولے۔ اور
مجاہد کو اللہ بلائیں گے, کہیں گے کہ تو نے جہاد کیا میرے راستے میں اس لیے کہ لوگ تجھ کو بہادر بولے, تجھ کو دنیا میں بول دیا گیا, اب یہاں پر میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے. جہنم انہی لوگوں سے بھڑکائی جائے گی. تو جہنم کے اندر داخل ہوگا دکھانے کے لیے کام کرنے والا, جنت سے محروم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, نیک اعمال اللہ کی خوش کرنے کے لیے کرنے کے بجائے اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی کرے تو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں محسوس کرنے دیں گے. جنت کی خوشبو بھی اللہ کی طرف سے وہ نہیں پائے گا. جنت میں جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پائے گا. نیک کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے. یہ ریاکاری یہ خطرناک چیز ہے. ریاکاری کی کچھ قسمیں ہیں, ہم اپنے اندر چیک کر لیں. اگر یہ کوئی چیز ہمارے اندر ہے تو یہ ریاکاری ہے. سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ نیک عمل کر رہا ہو, مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. دل کے اندر آدمی اپنے دل سے پوچھ لے, نیک عمل کر رہے ہیں, مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں, لوگوں کو خوش کرے, یا وہ نیک کام کے ذریعے سے دنیا کمائے, یا وہ نیک کام کے ذریعے سے لوگوں میں عام ہو جائے, شہرت ان کی ہو جائے, پاپولر ہو جائے. وہ ایسی نیت سے وہ کر رہا ہے تو یہ پکا منافق ہے اور یہ ریاکار انسان ہے. اللہ کے پاس اس کا کوئی عمل قبول نہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ نیک عمل تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے شروع کیے, درمیان میں کیا ہوا, نیت بدل گئی, اب لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرنا شروع کر دیے. اس کے بعد ان کو بتایا گیا, سمجھایا گیا, اصلاح کر لیے تو پھر اللہ معاف کر دیں گے. اصلاح نہیں کرے بلکہ اسی پر کنٹینیو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی کام کیا جا رہا ہے, تو یہ بھی ریاکاری ہے, یہ بھی جہنم کے اندر لے جانے والی چیز ہے. اس کے ساتھ تیسری صورت یہ ہے کہ عمل تو اللہ تعالیٰ کے لیے شروع کیا اور وہ کام سے وہ فارغ بھی ہو گیا. ایک نیک کام شروع کیے, وہ نیک کام پورا ہو گیا. پورا ہونے کے بعد اب لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ واہ کتنا اچھا کام تم کر رہے ہو. اب یہ تعریف سننے کے بعد اس کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اور لوگ میری تعریف کریں. یہ بھی ریاکاری ہے. نیک کام کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, کوئی دین کا کام کر رہے ہیں, کرنے کے بعد پورا ہو گیا کام, لوگوں کے اندر یہ بات عام ہو گئی, لوگوں نے سنا, دیکھا, تعریف کی ہے آگے. اب تعریف کرنے پر اب کام کرنے والے کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ اور لوگ میری تعریف کرنا, تو یہ بھی ریاکاری ہے میرے بھائیوں, یہ بھی ریاکاری ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. ہاں, اور ایک ہے, عمل تو شروع کیا اللہ کے لیے, مکمل بھی ہو گیا, مکمل ہونے کے بعد لوگ تعریف کر رہے ہیں, لیکن دل کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ لوگ اور تعریف کریں, بلکہ وقتی طور پر انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے داد دے رہے ہیں, میری تعریف کر رہے ہیں, خوشی ہوتی ہے, لیکن اور زیادہ سننے کو دل بولتا نہیں ہے, دل کرتا نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے پیشگی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو قبول کر لیا ہے, قیامت کے روز تم خوش ہو جاؤ گے. بس وہ خوشی کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو دے رہے ہیں, اس سے خوش ہو جانا چاہیے. دل میں تعریف کی تڑپ نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی نیک کام کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, اب اس کے کان تیار رہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں میں سنوں, لوگ میری تعریف کریں میں سنوں, تو یہ ریاکاری ہے میرے بھائیوں. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. بڑا دشوار کام ہے لیکن بچے بغیر چارہ نہیں ہے. اگر نہیں بچیں گے تو عمل سارا برباد ہو جائے گا. نیت کی اصلاح کریں. ہمارے اندر کیا برائی ہے دوسرے نہیں جانتے, ہم ہی جانتے ہیں. تو ہمیشہ ہماری نیت کی اصلاح کرے اور دل کے اوپر پہرا ڈالے, نفس کا بار بار جائزہ لیتے رہے, بار بار جائزہ لیتے رہے نفس کا, کیونکہ ہمارے اندر کی خرابی آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کی خرابی ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ہمارے اندر کی خرابی ہم کو تو معلوم ہے نا. تو برابر نفس کا جائزہ لیتے رہے, نفس کے اندر دیکھے نیک کام کرتے ہو نفس کیا بولتا ہے, فلاں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے بول کر کے نفس بول رہا ہے تو وہ کام نہ کرے, اللہ کے لیے ہو تو وہ کام کرے. یہ نیکیوں کو جو ہے ایسے ہی چھپا کر کے کرے جیسے ہم لوگ برائیوں کو چھپاتے ہیں, گناہوں کو چھپاتے ہیں. آدمی گناہ کو کیسے چھپاتا ہے, باہر آنے نہیں دیتا, غلط کام کرتا ہے تو لوگوں میں معلوم کرانا اس کو ذرا بھی پسند نہیں ہے. ایسا نیکیوں کو چھپائیں, نیکیوں کو چھپا کر کے رکھیں. یہ اس سے ہم لوگ جو ریاکاری سے بچ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرے کہ اللہ ریاکاری کی برائی سے ہم اپنے آپ کو, اللہ تعالی ہم کو بچائے بول کر کے دعا کرتے رہے. تو میری ماں اور بہنوں, بھائیوں, عبادتوں میں, نیک کاموں میں آج یہ فتنہ عام ہو چکا ہے. دکھاوے کے لیے آدمی کرنا سیکھ چکا ہے, ہر چیز دکھاوے کے لیے ہو رہی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائے, بہت بڑی بلا ہے. اخلاص میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ اخلاص جہاں پہ ہوتا ہے وہاں ریا نہیں ہوتا, جہاں ریا ہوتا ہے وہاں اخلاص نہیں ہوتا. اب ہمارے دل کے اوپر فیصلہ کر لیں کہ ہم کسی کو دکھاوے کے لیے کچھ کام کر رہے ہو
تو سمجھ جاؤ کہ اخلاص وہاں پہ نہیں ہے. جب اخلاص آتا ہے تو ریاکاری چلی جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمارے دین کے دنیا کے سارے کاموں میں ریاکاری سے بہت دور رہ کر کے یہ کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.